بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 7ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت نجاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حبشہ کے بادشاہ تھے، ان کا اللہ نے ذکر فرمایا جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ بھی پایا تھا، تو کلمہ بھی پڑھا، خدمت بھی کی، مگر زیارت کا شرف نہ پا سکے، تو انہوں نے 70 افراد کو مدینہ شریف کی طرف بھیجا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ تو جب ان 70 افراد نے جب یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سورہ یاسین کی تلاوت کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ زاروں قطار رونے لگے اور ان کے دل نرم ہو گئے، اور وہ جو 70 افراد آئے تھے نا، تو ان تمام نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ کھینچا کہ جب انہوں نے سن لیا من الدمع، ان کی آنکھوں سے کیا ہوا، زاروں قطار آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ تو اس چیز کا اللہ رب العزت نے اس آیت میں نقشہ کھینچا ہے۔ اور پھر آگے جا کے جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ایک آیت ملتی ہے کہ انہوں نے جب وہ ایک دفعہ اللہ رب العزت کا دل میں خوف سا پیدا ہوا اور فکر آخرت کا دل میں خیال لے کر انہوں نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا اور جنگلوں کی طرف نکل گئے، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دی جبکہ اللہ نے ان پر ان چیزوں کا حلال کیا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر آیت کا نزول ہوا، انہیں اس بات کا پھر حکم دیا گیا کہ جو ہے وہ ایسی چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے اوپر حلال کیا ہے۔ یعنی وہ بہت زیادہ ایسے جانور تھے جو اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے، وہ اس وجہ سے سمجھتے تھے کہ جو ہے وہ یہ مقدس جانور ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر انہیں فرمایا کہ تم وہ بھی چیزیں کھاؤ جو ہم نے قرآن پاک میں جن کا ذکر فرمایا کہ یہ تمہارے لیے کھانا حلال ہے۔ اور جب انہوں نے جو ہے وہ ان کو کھانے کا جب ارادہ کیا تو پھر اس وقت اللہ رب العزت نے ان پر قسم کے حوالے سے آیت کا نزول فرمایا، کیونکہ انہوں نے قسم کھا رکھی تھی کہ ہم یہ جانور نہیں کھائیں گے۔ تو جب قسم کا ارادہ انہوں نے جب وہ قسم کو جب توڑا نا، تو توڑنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے پھر یہ آیت کا نزول ہوا کہ جو ہے وہ جب بھی قسم کھا لو تو قسم کے کفارے کا جو ہے وہ طریقہ یہ بتایا کہ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ یعنی جب بھی انسان قسم کھا لینا تو قسم چاہے وہ جائز ہو چاہے وہ ناجائز ہو، اگر اسے کسی بھی وجہ سے اس قسم کو توڑنا پڑ جائے، چاہے وہ شرعی عذر کی وجہ سے ہو یا وہ کسی بھی وجہ سے ہو، تو اس کا کفارے کا طریقہ اللہ نے بتایا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو درمیانے قسم کا کھانا کھلایا جائے، یا انہیں کپڑے پیش کیے جائیں یا غلام آزاد کیے جائیں۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن کے لگاتار روزے رکھو تو تمہاری قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آیت مبارکہ ملتی ہے کہ انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان۔ تو وہ اللہ رب العزت نے پھر آیت مبارکہ میں اس چیز کا ذکر فرمایا کہ 4 چیزیں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے شراب کو اللہ رب العزت نے جب وہ اسی پارے کے اندر اس کی حرمت کا بھی نزول فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر شراب کو بھی حرام قرار دے دیا، اور دوسری جوا، آج کل جب میچ لگتا ہے نا تو لوگ جوا کھیلتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس جوئے کھیلنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تیسری چیز ہے جب وہ بت پرستی کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے کہ ان کی پوجا کی جائے۔ اور جب اس کے علاوہ چوتھی چیز آتی ہے پانسے ڈالنا۔ پانسے مطلب کہ جب وہ پہلے دور کے اندر نا
وہ ہوتا تھا وہ تیر پھینکتے تھے اور تیر سے جو وہ اپنے جو وہ فال نکالتے تھے، جس کو ہماری زبان میں یوں سمجھے کہ لاٹری ڈالنا، یعنی جو ہم لاٹری ڈالتے ہیں نا دکان سے، وہ 10 روپے کی یا 5 روپے کی لیتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس میں سے میری فلاں چیز نکل آئے گی اور یہ فلاں چیز نکلے گی، تو یہ چیز حرام قرار دی گئی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ یا دوسری لکی انعامی جو آج کل جو ہے وہ نکلی ہیں اسکیمیں، جو کمیٹی ڈالی جاتی ہے، تو اس میں بھی مال کا ضیاع ہے، مال کے ضیاع کا خدشہ زیادہ ہے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس چیز کو بھی اسی آیت مبارکہ میں حکم فرمایا کہ یہ چیز تمہارے اوپر حرام ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے چل کے جو ہے وہ آیت مبارکہ ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا پھر ایک دفعہ جو ہے وہ امتحان لیا، امتحان اس انداز سے لیا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ احرام کی حالت میں تھے، حرم میں داخل ہوئے، حرم میں داخل ہو کر جو وہ طواف کر رہے ہیں، اور یہ یاد رہے کہ طواف کی حالت میں، حالت احرام میں ہمیں کسی بھی قسم کے جانور کا شکار کرنے سے منع فرمایا ہے، اگرچہ کوئی جب وہ اڑنے والا پرندہ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کوئی مکھی ہی کیوں نہ ہو، کوئی مچھر ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک آتا ہے کہ جب احرام کی حالت میں ہو نا تو اپنے جسم کا بال بھی ہم نہیں توڑ سکتے، یعنی کھینچ کے اس حالت میں کہ جب تک آپ نے ابھی تک جب وہ رکن ادا نہیں کیے ہوں، پہلے آپ کو اجازت ہی نہیں ہے، کسی قسم کا شکار کرنے کی اجازت نہیں۔ تو صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے آزمایا کس انداز سے کہ ان کے پاس جو ہے وہ طرح طرح کے جانور بھیجے جو شکار کرنے والے تھے، تو صحابہ کرام نے پھر ان جانوروں کو تیر اندازی سے تو بڑی دور کی بات اپنے ہاتھوں سے بھی پکڑ سکتے تھے، لیکن صحابہ کرام اس جو وہ آزمائش سے بالکل بالا تر ہو کے صحیح سالم نکل گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کا ذکر فرمایا کہ صحابہ کرام کی یہاں پر شان کو بیان کیا کہ صحابہ کرام شکار کرنے پر قادر تھے تو انہوں نے شکار نہیں کیا۔ اب یہاں اسی کی مثال یوں دے کہ ایک شخص اندھا ہو اور اندھا شخص یہ کہے کہ میں نے جب وہ غیر محرم کو نہیں دیکھا، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں، کیونکہ وہ ویسے ہی آنکھوں سے نابینا ہے، وہ دیکھنے سے قاصر ہے۔ اگر وہ شخص یہ کہے کہ میں نے کبھی جو ہے وہ غیر محرم کو نہیں دیکھا، تو اس کے لیے کوئی بات بعید نہیں، وہ دیکھنے پر قادر ہی نہیں ہے۔ بعید بات تو یہ ہے، عجیب بات تو یہ ہے کہ انسان دیکھنے پر قادر بھی ہو، انسان کی آنکھیں بھی درست ہو، انسان دیکھ سکتا ہو، باوجود اس کے وہ نظریں جھکا کر آگے نکل جائے، تو یہ تعجب خیز بات ہے۔ تو صحابہ کرام جو ہے وہ شکار کرنے پر قادر تھے، قدرت رکھنے کے باوجود بھی آپ اس آزمائش سے نکل گئے۔ یہ صحابہ کرام کی شان اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمائی۔ اور پھر آگے جا کے جو ہے وہ جب سورۃ انعام کا ذکر ملتا ہے کہ سورۃ انعام کو اس وجہ سے انعام کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ چوپایوں کا ذکر ملتا ہے، یعنی چوپائے جانور جو ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ اسی صورت کے اندر جو ہے وہ ذکر ملتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ اس صورت کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے انعام۔ اور پھر یہاں پر جو ہے وہ اسی صورت کی جو ہے وہ آگے چل کے اسی کے اندر اللہ رب العزت نے ایک چیز کا ذکر فرمایا، وہ یہ تھی کہ جو ہے وہ مشرکین کفار جو تھے نا، وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، ہم جو چاہے کر سکے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر یہ فرمایا کہ تمہاری یہ طاقت کسی کام کی بھی نہیں ہے، کیونکہ تمہارے سے پہلے بھی بڑی جو ہے وہ طاقتوں والے لوگ آئے، بڑی قومیں آئیں، جب وہ قوم عاد آئی، قوم سمود آئی، قوم نوح آئی، بڑی بڑی طاقتور قومیں آئیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان قوموں کو ہم نے تہہ خاک میں لا دیا، تو تم کس چیز کے جو ہے وہ گھمنڈ میں ہو، کس چیز کے تم جو ہے وہ اپنے اوپر تکبر لیے پھرتے ہو؟ میرے سامنے تو کچھ بھی جو ہے وہ طاقت نہیں رکھ سکتا، جو چاہے میں قدرت جب رکھتا ہوں، جو چاہے میں کر لوں۔ اور پھر آگے جا کے یہ ملتا ہے جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو وہ اپنے چچا سے جب وہ مکالمہ ہوا،
جو ان کا چچا آزر جو ہے وہ اس نے کہا کہ بت پرستی کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابھارا کہ یہ جو جا کے جو ہے وہ بازار میں بتوں کو بیچ کر آؤ، تو آپ نے جو ہے وہ بتوں کے ساتھ جو کیا وہ جو ہے وہ آپ نے زمین پر گھسیٹا، اور پھر آپ نے کہا کہ میں تو بتوں کی پوجا نہیں کرتا، میں تو اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو ہے وہ زمین کا رب بھی ہے، آسمان کا رب بھی ہے۔ حالانکہ ان لوگوں نے یہاں تک کہا کہ جب سورج طلوع ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سورج کی جو ہے وہ پوجا کرتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسے کو خدا نہیں مانتا جو دن کو آئے رات کو ختم ہو جائے۔ اور پھر جب رات کو چاند آیا تو ایک قوم نے یہ کہا کہ ہمارا رب یہ چاند ہے، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسے کو خدا نہیں مانتا کہ جو رات میں آئے تو صبح کو غروب ہو جائے۔ وہ کیسا خدا ہے جو ایک ٹائم پہ آئے دوسرے ٹائم پہ ختم ہو جائے؟ خدا تو ایسی ذات نہیں، خدا تو وہ ہے کہ جو صبح بھی ہو شام میں بھی ہو۔ یعنی فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں ہر باطل سے جدا ہوں، میرا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا بھی رب ہے۔ اور پھر آگے جا کے جو ہے وہ مسیلمہ کذاب، اس کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ اپنے کو نبوت کا دعویٰ کیا، یہ کہا کہ میں جو ہے وہ نبی ہوں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، قرآن پاک میں پھر یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا۔ اس نے کہا کہ جو ہے وہ میں نبی ہوں، معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ نبی یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو کذاب ہے۔ نبی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے نئی شریعت لے کر ہم تک آئے، اس پر نہ تو کوئی وحی نازل ہوئی ہے اور نہ ہی جو ہے اس پر ہم نے کوئی کتاب اتاری، یہ تو اپنی طرف سے جھوٹے باتیں کر رہا ہے۔ اور اس پر جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ مسیلمہ کذاب سے اپنے دور میں، اپنی دور خلافت 11 ہجری میں مسیلمہ کذاب سے مقابلہ کیا، اور مسیلمہ کذاب کو کیا کیا؟ واصل جہنم کر دیا، ختم کر دیا۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن نشین رہے کہ مسیلمہ کذاب جو تھا نا، وہ جو ہے وہ نبوت کا اس نے دعویٰ کیا، اور سیدنا صدیق اکبر نے جب جنگ یمامہ ہوئی نا، تو اس وقت آپ نے جو ہے وہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے تمام کو یہ کہا کہ اس جنگ میں شامل ہو جاؤ۔ تمام جو ہے اس جنگ میں شامل ہوئے، یہاں تک آتا ہے کہ اتنی تعداد میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 60 کے قریب غزوات اور جنگیں ہوئی ہیں، اتنے زیادہ شہید پہلے کبھی نہیں ہوئے، پہلے کبھی اتنے زیادہ شہید، زیادہ سے زیادہ کم از کم 250، زیادہ سے زیادہ 300 کی تعداد ملتی ہے کہ کل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اتنے صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ اور جب وہ ختم نبوت کی باری آتی ہے نا، تو پھر 1 نہیں 2 نہیں 250 نہیں 300 نہیں، روایت میں ملتا ہے، ہمیں تاریخ کی کتابوں سے ملتا ہے کہ 700 کے قریب صحابہ کرام نے شہادت پائی تھی جنگ یمامہ میں۔ تو یہاں سے اس بات کا پتہ چلا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی باری آئے نا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نموز کی باری آئے، تو اس وقت مت سوچو کہ میرا مقام کیا ہے، جبکہ آتا ہے کہ 70 ان میں سے شہداء میں سے ایسے صحابہ تھے کہ جو حافظ قرآن بھی تھے، یعنی جن کو جب وہ شرف بھی حاصل تھا کہ انہوں نے قرآن تک حفظ کیا تھا، لیکن جب ختم نبوت کی باری آئی نا، تو انہوں نے اپنے آپ کو جب وہ ثابت قدمی رکھتے ہوئے پیش رکھا۔ تو اب اس جو ہے وہ آیت مبارکہ سے ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کبھی ختم نبوت کی باری آئے تو اپنی جان کا نذرانہ دینے سے کبھی نہ اکتاؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔